اپنی میز پر پہنچ کر شامی نوجوان نے خالص مغربی انداز سے تعارف کی رسم ادا کرائی۔ میرا نام رشید مومن ہے، یہ میری منگیتر نزیحہ ہے۔ ہم دونوں دمشق کے رہنے والے ہیں۔ روم میں فنون لطیفہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج کل نیپلز آئے ہوئے ہیں کیونکہ داناؤں نے کہا ہے سی نیپلز اینڈ دین ڈائی۔ پھر اس نے میرا تعارف کروایا۔ آپ پاکستانی ہیں؟ الحمدللہ، ہمیں پاکستان سے بڑی محبت ہے نا نزیحہ؟ آپ گوشت نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے، غالباً سگریٹ سے بھی پرہیز ہوگا، انڈے اور مچھلی سے بھاگتے ہیں اگر وہ چربی میں تلے ہوئے ہوں۔ معلوم نہیں نزیحہ ایسے لوگ یورپ میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ رشید مومن کی طنزیہ بات سن کر نزیحہ نے اخلاقاً کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میں نے مذاقاً جواب دیا، جی ہاں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں تو نہیں ہیں۔ کچھ دیر پرلطف باتیں ہوتی رہیں۔ رشید مومن کی باتوں میں نہایت سلجھا ہوا مزاح تھا۔ نزیحہ کے خلوص کی سادگی دل آویز تھی۔ رفتہ رفتہ گفتگو کا رخ میرے سفر حجاز کی طرف ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت رشید مومن اور نزیحہ اطالوی شراب کی 3 بوتلیں ختم کر چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں غنودگی تھی، لیکن حجاز کا ذکر آتے ہی دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ نزیحہ نے بڑے جوش سے کہا، آپ حجاز جا رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، واللہ آپ خوش نصیب ہیں۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت کی چمک تھی۔ رشید مومن نے تلخی سے کہا، آپ نزیحہ کی باتوں میں نہ آئیں، سب لڑکیاں وہمی اور زود اعتقاد ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے حجاز پہنچ کر آپ پشیمان ہی ہوں گے۔ نزیحہ نے کہا، خدا کے لیے مومن ایسی باتیں نہ کرو، اگر ایسی باتیں کرو گے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ رشید مومن نے لاپرواہی سے کہا، میرا تجربہ ہے کہ نزیحہ کا غصہ عارضی ہوتا ہے، میں اس کی وقتی خفگی گوارا کر لوں گا، لیکن حجاز کے متعلق اپنے دوست کو کسی لا علمی میں مبتلا رہنے نہ دوں گا۔ ہوٹل کے ڈائننگ روم میں بیٹھے بیٹھے رشید مومن کے تن بدن میں ان مغربی لوگوں کی روح حلول کر آئی جنہوں نے حج اور اسلام کے متعلق گمراہ کن کتابیں لکھ لکھ کر اپنے تعصبات کو علم و دانش کا لبادہ پہنا رکھا ہے۔ رشید کا ذہن اس علم کے زیور سے آراستہ تھا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے یہ خرافات بکتا رہا۔ نزیحہ اس کے سامنے ایک زخم خوردہ ناگن کی طرح بیٹھی بل کھاتی رہی۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے میں نے آرکسٹرا کی تعریف شروع کر دی جو نئے ڈانس کی سریلی دھن بجا رہا تھا۔ رشید مومن چونک کر بولا، بے شک آرکسٹرا بڑی حسین موسیقی بجا رہا ہے، تم لوگ یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کرو، میں اس اطالوی لڑکی کے ساتھ ناچتا ہوں جو بیچاری بہت دیر سے تنہا بیٹھی ہے۔ رشید مومن بھدے پن سے لڑکھڑاتا ہوا ایک میز پر چلا گیا جہاں ایک خوبصورت لڑکی لائم جوس سے جی بہلا رہی تھی۔ اس نے رشید مومن کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کچھ دیر بعد لائم جوس چھوڑ کر وہ دونوں شیمپین پینے میں مشغول ہو گئے۔ آدھی رات گئے جب ہوٹل کا بال روم بند ہونے لگا تو رشید اطالوی لڑکی کے بازو میں بازو ڈالے ہمارے پاس آیا۔ دونوں نشے میں دھت تھے۔ وہ ناراض ہو کر کہنے لگا، یہ کیا واہیات حرکت ہے، ابھی رات شروع نہیں ہوئی اور کمبخت ہوٹل والے ابھی سے ڈانس بند کر رہے ہیں۔ چلو کسینو چلتے ہیں، وہ صبح تک کھلا ہوگا۔ نزیحہ نے بیزاری سے کہا، تم جاؤ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ بہت اچھا، شب بخیر۔ مجھے امید ہے ہمارا پاکستانی بھائی تمہارا دل بہلاتا رہے گا۔ خدا کی قسم پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں، شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، گرمیوں کے موسم میں حج پر جاتے ہیں اور نزیحہ جیسی خوبصورت لڑکیوں کا جی بہلاتے ہیں۔ نزیحہ میز پر کوہنیاں ٹیکے دم بخود بیٹھی رہی۔ مجھے یہ فکر تھی اس نے رونا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، آؤ ہم کسی دوسرے نائٹ کلب میں چل کر بیٹھیں، یہاں تو سخت وحشت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، آپ بہت تھک گئی ہیں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں تو بہتر ہوگا۔ نہیں، میں کمرے میں نہیں جاؤں گی، اس وقت اکیلی رہی تو رو رو کر برا حال ہو جائے گا۔ میں نے کہا، آپ اکیلی نہیں ہوں گی، جب تک آپ کو نیند نہ آئے میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ نزیحہ بولی، ہمارے ملک میں ایک کہاوت ہے، اگر مرد اور عورت کسی جگہ اکیلے ہوں تو ان کا تیسرا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے۔ میں نے مذاق سے کہا، شیطان کے میرے ساتھ دیرینہ مراسم ہیں،
لیکن اب میں نے اس کے داؤ پیچ سے بچنا سیکھ لیا ہے۔ نزیحہ ہنسنے لگی۔ اوپر جانے کے لیے ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو نزیحہ کے ساتھ رشید کی جگہ ایک اجنبی کو دیکھ کر لفٹ بوائے عجیب انداز سے مسکرایا۔ شرارت سے ایک آنکھ میچ کر بولا، آپ کی شب خوش خوش بسر ہو۔ میں نے اسے 100 لیرہ کا ٹپ دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر نزیحہ کہنے لگی، اب اگر میں ساری عمر فرشتہ بن کے رہوں پھر بھی لفٹ بوائے کی نظر میں وہی رہوں گی جو اس نے مجھے اس وقت سمجھا ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، انسان غلط فہمیوں کا پتلا ہے۔ نزیحہ بولی، ہمارے ملک میں اسے گناہ بے لذت کہتے ہیں۔ میں نے کہا، گناہ کا امکان گناہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بری بات ہو جائے تو ماضی کا واقعہ بن جاتا ہے جس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آئندہ اس سے بچ کے رہنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ نزیحہ نے بستر سے کمبل اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹا اور صوفے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر لائٹر مجھے دے دیا۔ بولی، اس لائٹر کو دیکھو، اس پر بڑی خوبصورتی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہے۔ امریکن کمپنیاں یہ لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیے بنا کر بھیجتی ہیں۔ میں نے کہا، پہلے تو کلمہ طیبہ سے ایمان کی شمع روشن ہوتی تھی، اب اس کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں۔ نزیحہ ہنسنے لگی، پھر بولی، اب وہ لفٹ بوائے جو جی چاہے سمجھے، لیکن دمشق میں میری بوڑھی ماں کسی اور ہی خیال میں مسرور ہوگی۔ شاید اس وقت میرے لیے دعا مانگ رہی ہو، شاید وہ سوچ رہی ہو میں آج بھی اسی پابندی سے نماز اور قرآن پڑھتی ہوں جس طرح گھر میں پڑھتی تھی۔ جب میں یورپ آ رہی تھی تو ماں نے مجھے تحفتاً قرآن دیا۔ سال بھر میں نے اسے ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، لیکن جہاں کہیں جاتی ہوں اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ مجھے وہم سا ہو گیا ہے اگر قرآن کی یہ جلد مجھ سے جدا ہو گئی تو شاید میری پیاری ماں کو کچھ ہو جائے۔ میں نے جان بوجھ کر طنز کیا، دنیا کی الہامی کتابوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحیفہ ہے۔ کچھ لوگ اسے تعویذ کی طرح گلے یا بازوؤں پر باندھتے ہیں، کچھ لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیب میں رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان گھرانے میں 1 یا 2 قرآن خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر رکھے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی ایک جلد اٹیچی میں رکھ لی ہے، یہ تو عین رسم زمانہ ہے۔ اب نزیحہ کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ مختلف قصے سنانے لگی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا کریں گے؟ میں نے کہا، جی ضرور۔ نزیحہ کچھ دیر سوچ کر بولی، جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں تو وہاں فقط ایک بار میرا نام لے دیں۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے، پر میں وہاں آپ کے لیے دعا بھی مانگوں گا۔ وہ بولی، آپ بس میرا نام ہی لے دیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی حق نہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گا اور روزہ اقدس پر آپ کا سلام بھی عرض کروں گا۔ روزہ اقدس کے ذکر پر نزیحہ نے اپنے گلے کا ریشمی اسکارف اتار کر سر ڈھانپ لیا۔ لفٹ بوائے ٹیک لگا کر اونگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ٹوپی درست کی اور کنکھیوں سے گھور کر مسکرایا۔ میں نے اسے 100 لیرہ کا ٹپ دیا۔ میں آج تک نزیحہ پر رشک کرتا ہوں۔ وہ ریڈ وائن پی کر بھی رشید مومن سے اس لیے روٹھ جاتی ہے کہ وہ حج کے متعلق بے سروپا باتیں کرتا ہے۔ وہ قرآن نہیں پڑھتی لیکن اپنی ماں کا تحفہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے، جس کے نزدیک خدا کے گھر پر اس کا صرف اتنا حق ہے کہ ایک اجنبی فقط ایک بار اس کا نام وہاں لے دے، جو روزہ اقدس کے نام پر اپنا سر سکاف سے ڈھک لیتی ہے اور اپنا سلام وہاں پیش کرنے سے ہچکچاتی ہے۔ نیپلز کی بندرگاہ سے ہمارے جہاز SS انوترا نے لنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی۔ یہ جہاز سیاحوں کو بحیرہ روم کی گشت کرواتے کیپری، بیروت اور اسکندریہ تک جانا تھا۔ مسافروں میں زیادہ تعداد سیاحوں کی تھی۔ کچھ عرب طلباء تھے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ 4 عیسائی پادری تھے جو لمبے لمبے لبادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے مصر جا رہے تھے۔ 8 فرانسیسی نرسیں تھیں جو بیروت کے کسی مشنری ہسپتال میں ڈیوٹی پر حاضر ہو رہی تھیں۔ کیپری میں مصر کا سابق شاہ فاروق تو نظر نہیں آیا، البتہ جوالا مکھی پہاڑ اسٹرمبولی کے دہانے سے آتش فشاں شعلوں کو بھڑک بھڑک کر بلند ہوتے کئی بار دیکھا۔ کیپری کا جزیرہ مسیحی پادریوں کو خاص طور پر پسند آیا۔ فرانسیسی نرسوں کو ساتھ لے کر وہ کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے۔ جب جہاز میں واپس آئے
تو سب کے چہروں پر ساغر و مینا کی کرامات تھی اور ہاتھوں میں اطالوی شراب کی دو دو سراہیاں۔ ایس ایس انوترا جہاز بڑی مست خرامی سے چلا جا رہا تھا۔ بحیرہ روم غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ سورج کی کرنوں میں اس کی شفاف نیلگوں لہریں شامیانوں کی طرح جھلملاتی تھیں۔ ان دنوں چاندنی پورے شباب پر تھی۔ رات کے سناٹے میں یہ محسوس ہوتا ہم کسی طلسماتی سفینے پر بیٹھے ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں جس کی فضا خیال سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ سکوت شب میں انجن کی دھیمی دھیمی بھگ بھگ جہاز کے قدموں میں بچھ بچھ کر ابھرنے والی موجوں کی جل تھل، آسمان پر تاروں کے جگمگاتے ہیرے اور جواہرات، چاندنی میں دھلی ہوئی بھیگی بھیگی فضا۔ جوں جوں رات جوان ہوتی جا رہی تھی، ماحول کی خوبصورتی پر عجیب دیوانگی اور جنون پھیلنے لگتا تھا۔ موٹے موٹے شیشوں کی اینک والی ایک آرٹسٹ نما لڑکی جو نیپلز سے ہمارے ساتھ سوار ہوئی تھی، دن کا بیشتر حصہ کیبن میں گزارتی تھی۔ ڈنر کے بعد کمبل اوڑھ کر ڈیک پر آ جاتی، کبھی آرام کرسی پر دراز ہو جاتی، کبھی ڈیک کے جنگلے پر جھک کے لٹک جاتی، کبھی بے چینی سے ادھر ادھر گھومنے لگتی۔ صبح ڈائننگ روم میں جب ناشتے کی میز پر وہ نظر آتی تو مجھے خوشی کا احساس ہوتا، کیونکہ مجھے بار بار خیال آتا تھا کل رات اس نے چاندنی کے سمندر میں چھلانگ نہ لگا دی ہو۔ تیسرے روز صبح سویرے بیروت کا ساحل نظر آنے لگا۔ عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے عرشے پر چڑھ گئے اور اپنے اپنے قومی ترانے گانے لگے۔ فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر یہ گیت پسند آئے، لیکن مسیحی پادریوں نے انہیں نوجوانوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے بڑی ہنرمندی سے روکے رکھا۔ جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ساحل پر کھڑے زور زور سے چیخ رہے تھے۔ وہ ہاتھوں اور گردنوں سے اشارے بھی کر رہے تھے۔ دور سے معلوم ہوتا تھا ساحل پر بلوا ہو رہا ہے۔ جب نزدیک پہنچے تو گمان گزرا شاید وہ لوگ جہاز والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد راز کھلا، دراصل یہ لوگ بندرگاہ کے کلی ہیں اور یہاں اترنے والے مسافروں کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ساحل پر جا بجا سرخ ٹوپیاں نظر آتی تھیں جن کے کناروں پر تیل کی چکنائی اور تہ در تہ جمی ہوئی گرد خاص طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور و غل، ریل پیل، دھکم دھکا کافی عام تھے۔ اس دشت کو دیکھ کر بے اختیار گھر یاد آتا تھا۔ پولیس کے سپاہی غیر معمولی طور پر موٹے تھے اور اس گرمی میں اپنی وردیوں سے بیزار نظر آتے تھے۔ زیادہ تر ٹھیلوں یا کھمبوں کا سہارا لیے اونگ رہے تھے۔ جب ان کی آنکھ کھلتی تو کسی کو دھکا دے کر، کسی کو زور سے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برا ہو جاتے تھے۔ فرانسیسی نرسوں کی منزل آ گئی تھی۔ وہ اپنا سامان اتروا کر مسیحی پادریوں سے رخصت ہو رہی تھیں۔ پادریوں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیر تک سہلایا اور بڑی بے صبری سے نرسوں کے کئی الوداعی بوسے لیے۔ ان کی نگاہیں دور تک نرسوں کا پیچھا کرتی رہیں جو ساحل پر پہنچتے ہی اپنے اپنے چہروں کا میک اپ از سر نو درست کرنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ الوداعی بوسے روحانی ہوں یا نفسانی، عورتوں کے پاؤڈر لپسٹک پر ان کا اثر ایک سا ہوتا ہے۔ یہاں جہاز نے چند گھنٹے رکنا تھا۔ بیروت شہر دکھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت سی ٹیکسیوں کا بندوبست کیا تھا۔ جیسی شاندار ٹیکسیاں یہاں نظر آئیں ویسی موٹر کاریں یورپ کے بڑے بڑے شہروں کو بھی کم ہی نصیب ہوتی ہوں گی۔ شیورلے اور بیوک کے ماڈل عام تھے۔ کہیں کہیں کیٹلاگ کاریں بھی ٹیکسیوں کے طور پر چلتی نظر آتی تھیں۔ یوں بھی بیروت کے چہرے پر کئی طرح کا بین الاقوامی رنگ و روغن چڑھا ہوا تھا۔ زبان اور آداب میں یہ شہر فرانسیسی ہے۔ موٹروں کے ماڈل، بشرٹوں کے ڈیزائن اور یونیورسٹی ڈگریوں کے لحاظ سے یہ شہر امریکن ہے۔ ہوٹل کے کاروبار اور پرفضا پہاڑی مقامات کی نسبت سے نہ صرف بیروت بلکہ سارا لبنان مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ جیسا کہ میرے لبنانی دوست مصطفیٰ الفخری نے مجھے ہالینڈ میں بتایا تھا کہ بیروت کی نشاط گاہوں اور نائٹ کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا دعویٰ ہے۔ چنانچہ بہت سے عرب شہزادے اپنے ملک اور محلات میں جو شراب پینے سے معذور ہیں، اپنے پرائیویٹ ہوائی جہازوں میں جوک در جوک یہاں آتے ہیں اور راتوں رات دادے عیش دے کر صبح سویرے اپنے فرائض منصبی پر واپس حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے ٹیکسی کے ڈرائیور نے بڑے فخر سے وہ ہوٹل دکھایا
جس میں مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ سمیہ جمال اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ہوٹل کے دروازے پر سمیہ جمال کی بہت بڑی تصویر آویزاں تھی۔ تصویر میں اس کے بال بادلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے چوک کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔